میرا دوست میرے گھر آیا تو وہ میری بیوی کو ہونس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے حالات خراب تھے اور وہ میری مدد کرنے آیا تھا، اسی لیے میں نے اسے کچھ نہ کہا۔ اگلے روز میں فیکٹری میں تھا جب پڑوسی کا فون آیا کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد گھس آیا ہے اور تمہاری بیوی چیخ رہی ہے۔ میں بھاگتا ہوا گھر آیا تو میرا دوست زمین پر بیٹھا رو رہا تھا اور میری بیوی نماز پڑھ رہی تھی، مگر بیوی نے سلام پھیرا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرا نام ارسلان ہے۔ آج میرے چاچا نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ میرے والدین بچپن میں ہی گزر گئے تھے اور مجھے میرے چاچا اور چاچی نے ہی پالا تھا۔ مگر آج جب میں 22 سال کا ہوا تو میری چاچی نے مجھ پر الزام لگا دیا تھا کہ میں ان کی بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتا ہوں، اور اسی بات کو لے کر میرے چاچا نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں روتا ہوا اپنے دوست علی کے گھر جا رہا تھا۔ وہ میرا ایک ہی دوست تھا جو کہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ علی سے میری بہت پرانی دوستی تھی۔ اس کے ماں باپ زندہ تھے مگر وہ علی پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ ماں باپ کی لاپرواہی اور زیادہ پیسہ ہونے کی وجہ سے علی غلط راستے پر چل پڑا تھا۔ اسے لڑکیوں کی اور نشہ کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ میں اکثر اسے سمجھاتا تھا کہ یہ سب غلط ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اس کام میں صرف بدنامی اور رسوائی ہے، مگر وہ میری ایک نہیں سنتا تھا۔ آج میں بہت مجبوری میں اس کے پاس جا رہا تھا، کیونکہ میرا اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے فون کر کے ایک ہوٹل میں بلایا تھا۔ جب وہ وہاں آیا تو میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ آج سے تم میرے گھر رہو گے۔ اس طرح میں اس کے گھر چلا گیا۔ علی کا گھر اس قدر خوبصورت تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں جنت کے کسی حصے میں آ گیا ہوں، لیکن وہاں جا کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی ویرانی میں آ گیا ہوں۔ میں اس کے گھر میں 1 ہفتے تک رکا رہا، لیکن اس دوران میں نے نہیں دیکھا کہ علی اپنے ماں باپ سے ملا ہو یا اس کے ماں باپ اس سے ملے ہوں۔ ایک چھت کے تلے رہتے ہوئے بھی وہ ایک دوسرے سے بیگانے تھے۔ جب علی صبح کے وقت اٹھتا تو اس کے موم اور ڈیڈ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی آفس جا چکے ہوتے۔ کھانے کی ٹیبل پر صرف میں اور علی ہی ہوتے تھے۔ رات کو جب اس کے والدین آتے تو علی سو چکا ہوتا۔ مجھے ان کو دیکھ کر بڑی حیرانی ہوتی تھی۔ علی کے ماں باپ کو اپنے بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جب مرضی جائے اور رات کے جس وقت بھی آئے ان کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہ نشے کی لت میں لگ چکا ہے۔ میں علی کو بہت سمجھاتا تھا کہ تم اپنی زندگی برباد مت کرو، لیکن وہ ہر دفعہ یہ کہہ کر میری بات ٹال دیتا کہ جب میرے اپنوں کو ہی میری کوئی پرواہ نہیں تو تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میں نے کہا تم میرے بہت اچھے دوست ہو، مشکل وقت میں تم نے مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا ہے، میں کیسے تمہارے لیے ٹینشن نہ لوں؟ ایک دن میں نے علی سے کہا کہ مجھے رہنے کے لیے کوئی مکان رینٹ پر لے دو، میں تم پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتا ہوں۔ تب وہ بولا کہ دوست بوجھ نہیں ہوتے، اور پھر یہ میرا اتنا بڑا گھر کس کام آئے گا؟ تو میں نے کہا نہیں یار، میں یہاں اور زیادہ دن نہیں رک سکتا، چلو تم میرے ساتھ چلو، مل کر کوئی چھوٹا سا مکان کرائے پر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور کچی بستی کی طرف چل پڑے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس محلے میں 2 کمروں کا ایک مکان ہے، جس میں ایک بوڑھا آدمی اپنی بیٹی کے ساتھ ایک کمرے میں رہتا ہے اور دوسرا کمرہ رینٹ کے لیے خالی ہے۔ میں اور علی اس بوڑھے آدمی کے گھر گئے۔ دروازے پر دستک دی تو دروازہ ایک لڑکی نے کھولا، جس نے اپنا چہرہ کپڑے سے چھپایا ہوا تھا۔ جی فرمائیے، کیا کام ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے رہائش کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے، کیا میں آپ کے والد سے مل سکتا ہوں؟ تو وہ ہمیں اندر لے گئی۔ میں نے بوڑھے آدمی سے بات کی کہ مجھے رہائش کے لیے گھر کی تلاش ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس رینٹ پر دینے کے لیے ایک کمرہ ہے۔ تو وہ بوڑھا آدمی بولا دیکھو بیٹا، میری جوان بیٹی ہے اور میں کسی نوجوان کو اپنے گھر پر رکھنے کے حق میں نہیں ہوں۔ کمرہ کرائے پر دینا میری مجبوری ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ کمرہ کرائے پر دے کر ہی ہماری 2 وقت کی دال روٹی پوری ہوتی ہے۔
لیکن میں یہ کمرہ تمہیں نہیں دے سکتا۔ میں بوڑھے آدمی سے بولا، انکل آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، صرف میں سونے کے لیے ہی یہاں پر آیا کروں گا۔ تو وہ بوڑھا آدمی مان ہی نہیں رہا تھا، لیکن جیسے تیسے کر کے میں نے اور علی نے اسے منا ہی لیا تھا۔ علی نے بوڑھے آدمی کو ایڈوانس کے طور پر کچھ رقم دی اور اگلے روز کا کہہ کر ہم وہاں سے واپس آ گئے، کیونکہ علی کے گھر پر میرا کچھ سامان اور کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے اپنے گھر چھوڑنے کے بعد علی بولا، ارسلان تم میرے کمرے میں جاؤ، میں بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ علی کے جانے کے بعد میں نے اپنے کپڑے اور جو ضروری سامان تھا وہ اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ کچھ دیر کے بعد علی بھی آ گیا تھا، اس نے آتے ہی کھانا لگوایا، ہم کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہی تھے۔ علی بولا، ارسلان تم نے دیکھا تھا اس لڑکی کو؟ میں نے دماغ پر زور دیتے ہوئے بولا، تم کس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ میں اسی لڑکی کی بات کر رہا ہوں جو دیکھنے میں بہت ہی حسین و جمیل لگ رہی تھی۔ نقاب تو اس نے ایسے کیا ہوا تھا جیسے کوئی بہت بڑی نیک اور دیندار ہو۔ میرے ذہن میں ابھی بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ وہ کس لڑکی کی بات کر رہا تھا۔ مجھے سوچ میں دیکھ کر علی بولا، ارے یار تم ابھی بھی نہیں سمجھے کہ میں کس لڑکی کی بات کر رہا ہوں؟ میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جہاں تم نے کمرہ کرائے پر لیا ہے، اس بوڑھے آدمی کی بیٹی۔ اب بھی کچھ یاد آیا کہ نہیں؟ میں بولا کہ میں نے غور نہیں کیا تھا، اور ویسے بھی میں کسی کی بہن بیٹی پر نظر ڈالنا گوارا نہیں کرتا، کیونکہ وہ بھی تو کسی کی عزت ہوتی ہے۔ تب علی بولا، زیادہ نیک بننے کی کوشش تو مت کرو، وہ کون سا تمہاری بہن ہے جو تم اس طرح سے کہہ رہے ہو؟ علی کو لگتا تھا کہ پیسے سے ہر خوبصورت لڑکی کو خریدا جا سکتا ہے، مگر میں اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ اس کی سوچ بہت غلط ہے، لیکن وہ کسی کی سننے والا کہاں تھا۔ اسی رات کو مجھے وہ اپنے ساتھ زبردستی ایک پارٹی میں لے گیا، جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ڈانس کر رہے تھے اور لڑکیوں میں بیہودہ لباس پہن رکھا تھا۔ میں علی کو بتائے بغیر گھر آ گیا تھا۔ اگلی صبح میں نے اپنا سامان باندھا اور کچی بستی جہاں میں نے کمرہ کرائے پر لیا تھا وہاں چلا گیا۔ علی جو سو رہا تھا، میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اصل میں مجھے رات والی بات پر غصہ تھا۔ جب اسے پتا تھا کہ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے تو وہ جان بوجھ کر مجھے وہاں کیوں لے کر گیا تھا؟ گھر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے دستک دی۔ دروازہ بوڑھے آدمی کی بیٹی جس کا نام سمینہ تھا اس نے کھولا۔ اندر جانے کے بعد میں نے سلام کیا۔ مکان کے مالک بولے، اوپر چلے جاؤ، اوپر والا کمرہ تمہارا ہے۔ ایک کمرہ نیچے تھا اور ایک ہی کمرہ اوپر تھا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں پرسکون سو رہا تھا کہ مجھے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں جلدی سے اٹھا کہ شاید میں نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، لیکن آواز تو حقیقت میں آ رہی تھی۔ جب میں نے غور سے سنا تو آواز نیچے سے آ رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی سیڑھی اترتے ہوئے نیچے چلا گیا۔ نیچے جا کر دیکھا تو سمینہ کے بابا نیچے زمین پر بے ہوش گرے پڑے تھے اور وہ اپنے بابا کو ہوش میں لانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں نے سمینہ کے بابا کو اٹھا کر چارپائی پر لٹا دیا۔ میں نے سمینہ سے پوچھا کہ انکل کو کیا ہوا ہے؟ وہ آگے سے کچھ نہ بولی۔ میں نے جلدی سے علی کو فون کر کے بلایا اور ہم دونوں سمینہ کے بابا کو گاڑی میں لٹا کر اسپتال لے گئے۔ سمینہ کے بابا کی طبیعت بہت نازک تھی، انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں 3 دن اسپتال میں ہی رکھنا ہوگا۔ علی انہیں ایڈمٹ کروانے کے بعد اسپتال سے چلا گیا اور جاتے ہوئے وہ مجھے سمینہ کے بابا کے علاج کے لیے کچھ رقم بھی دے کر گیا تھا، کیونکہ میرے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ رات میں نے اسپتال میں اکیلے ہی گزاری۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر آج ان کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ میری جگہ کھڑا ہوتا۔ سمینہ جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، وہ اسپتال بھی نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ پردے کا خاص اہتمام کرتی تھی۔ وہ رات اسپتال میں گزارنے کے بعد اگلے دن میں صبح صبح گھر گیا تو سمینہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ فکر نہ کریں، آپ کے بابا بالکل ٹھیک ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں تک ڈاکٹرز انہیں اسپتال سے ڈسچارج کر دیں گے۔ میری بات سننے کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں کپڑے چینج کرنے کے بعد نیچے آیا اور سمینہ سے بولا کہ وہ دروازہ بند کر لے، میں اسپتال جا رہا ہوں۔ میں نے اتنی سادہ اور پاکیزہ لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔
شاید یہ سمینہ کے والد سلیم صاحب کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ وہ کسی غیر سے بات نہیں کرتی تھی۔ اگر کسی غیر مرد کے سامنے جاتی بھی تھی تو پردے میں جاتی تھی۔ میں اسپتال پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ سلیم صاحب کی طبیعت نازک سے نازک تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر نے فوراً آپریشن کا کہا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھ سے پیپرز پر سائن لیے اور آپریشن کی تیاریاں کرنے لگے۔ سلیم صاحب کا آپریشن شام کے 5 بجے ہوا۔ ڈاکٹر سے اجازت لینے کے بعد میں ان کے کمرے میں ان سے ملنے گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ مجھ سے بولے، بیٹا میری بیٹی کا دھیان رکھنا، میرے علاوہ اس دنیا میں سمینہ کا کوئی نہیں ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میں جی پاؤں گا۔ مجھے اپنی زندگی ختم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، انکل ایسی باتیں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تب وہ بولے، مجھے ایک دفعہ میری بیٹی سے ملوا دو، میں آخری دفعہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم ابھی جا کر اسے لے آؤ، کیا پتہ سانسوں کی ڈور کب چھوٹ جائے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ اسپتال کے باہر سے میں نے رکشہ لیا اور گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے سمینہ سے کہا کہ وہ جلدی سے تیار ہو جائے، اس کے بابا اسے بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا، انکل کی طبیعت بہت نازک ہے، وہ تمہیں یاد کر رہے ہیں اور تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ تب سمینہ نے جلدی سے بڑے سے کالے رنگ کی چادر اوڑھی اور میرے ساتھ اسپتال جانے کے لیے چل پڑی۔ میں سمینہ کو اپنے ساتھ سلیم صاحب کے کمرے میں لے گیا۔ سلیم صاحب سمینہ کو دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ تب میں نے انہیں کندھے سے پکڑ کر کہا، انکل آپ آرام کریں۔ سمینہ کو دیکھ کر وہ بہت رونے لگے تھے۔ سمینہ بولی، ابا مجھے امید ہے کہ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ سلیم صاحب بولے، مجھے اپنی طبیعت کی فکر نہیں ہے، مجھے فکر ہے تو تمہاری ہے کہ میرے بعد تمہارا کیا بنے گا۔ سمینہ خود بھی رونے لگی۔ وہ بولی، بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کو صحت دے گا، آپ کے بغیر تو میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی کیونکہ آپ ہی میرا واحد سہارا ہے۔ سلیم صاحب نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور بولے، بیٹا مجھے پتہ ہے کہ تم ایک نہایت ہی شریف لڑکے ہو، اسی لیے آج میں اپنی امانت تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ جب تم میرا اتنا خیال رکھ سکتے ہو تو میری بیٹی کا تو مجھ سے بڑھ کر خیال رکھو گے۔ تم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بننا، کیونکہ نہ تو کوئی تمہارا ہے اور نہ ہی میرے بعد میری بیٹی کا کوئی ہوگا۔ کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ میں ان کی بات سن کر عجیب سی کشمکش میں پڑ گیا تھا، کیونکہ نہ تو اس وقت میرے پاس کوئی ڈھنگ کا کام تھا اور نہ ہی رہنے کے لیے اپنا کوئی ذاتی گھر۔ میں سلیم صاحب سے بولا، انکل آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس کوئی اچھا کام نہیں ہے اور نہ ہی میرا اپنا کوئی ذاتی مکان ہے۔ تب وہ کہنے لگے، بیٹا جس گھر میں تم رہتے ہو یہ گھر میں نے سمینہ کے نام کیا ہوا ہے، شادی کے بعد وہ گھر تمہارا ہو جائے گا اور کام تو تم ڈھونڈ ہی رہے ہو اور وہ بھی تمہیں مل ہی جائے گا۔ سلیم صاحب کے بہت اصرار کرنے کے بعد میں نے حامی بھر لی، اسی لیے نہیں کہ مجھے گھر مل رہا تھا بلکہ اس نیت سے کہ مجھے اور سمینہ دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا مل جائے گا۔ اسی وقت سلیم صاحب نے مولوی کو بلوایا اور گواہوں کی موجودگی میں میرا اور سمینہ کا نکاح کروا دیا گیا۔ نکاح کے بعد میں سمینہ کو گھر چھوڑنے کے لیے گیا۔ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا۔ تب میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اوپر والے کمرے میں چلا گیا۔ جب میں اٹھا تو سمینہ نے میرے لیے تازی تازی روٹی بنائی اور کھانا دینے کے لیے اوپر کمرے میں آئی۔ میں اپنے دھیان میں بیٹھا ہوا تھا، وہ دروازے میں کھڑی ہو کر بولی کہ میں آپ کے لیے کھانا بنا کر لائی ہوں۔ میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو نظریں جھکانا ہی بھول گیا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی سمینہ کو نظر بھر کے نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ میرے لیے نامحرم تھی، اور اب جب کہ ہمارا نکاح ہو چکا تھا تو میں اسے جی بھر کر دیکھ رہا تھا۔ وہ اس قدر معصوم اور خوبصورت تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کا دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاکیزہ اور خوبصورت بیوی سے نوازا ہے۔ ابھی میں کھانا کھا ہی رہا تھا کہ مجھے اسپتال سے کال آئی کہ سلیم صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے کھانا وہیں پر چھوڑا اور جلدی سے اٹھا۔ مجھے پریشان دیکھ کر سمینہ بولی کہ کیا ہوا ہے، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں، سب خیر تو ہے نا، بابا تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا کہ ہاں سب ٹھیک ہے، مجھے ابھی جانا ہوگا
یہ کہتے ہوئے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے سمینہ کو نہیں بتایا تھا کہ اس کے باپ اب اس دنیا میں نہیں رہے، کیونکہ اگر میں اسے بتا دیتا تو میرے پیچھے اسے سنبھالنے والا کوئی نہ ہوتا۔ میں نے اسپتال جاتے ہوئے علی کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور وہ بھی اسپتال پہنچ گیا۔ ہم میت گھر لے کر آ گئے۔ سمینہ اپنے بابا کی میت کو صبر اور تحمل سے دیکھنے لگی۔ میں سمینہ میں اتنا صبر دیکھ کر حیران تھا، کیونکہ اگر سمینہ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی، لیکن سمینہ خاموش آنسو بہاتی رہی اور ساتھ ہی قرآنی آیات پڑھتی رہی۔ جب میت کو اٹھانے کا وقت آیا تو سمینہ بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ اپنے بابا کے چلے جانے کے بعد سمینہ بہت اداس رہنے لگی۔ میں بہت کوشش کرتا کہ اسے خوش رکھوں، لیکن یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ اپنوں کے چلے جانے کا غم اندر سے انسان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ سمینہ خوش رہے، اپنا خیال رکھے، تاکہ میں بھی گھر سے باہر نکل کر کام کا پتہ کر سکوں، کیونکہ اب تک تو میں علی کے ٹکڑوں پہ پل رہا تھا۔ کام کبھی لگتا تو کبھی نہ لگتا، میرے پاس کوئی مستقل کام نہیں تھا، لیکن اب سمینہ میری ذمہ داری تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں دن رات کام کر کے دنیا کی ہر خوشی سمینہ کی جھولی میں ڈال دوں۔ کام کے لیے میں علی سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے مجھ پر پہلے ہی بہت سارے احسانات تھے۔ میں کام کی تلاش میں صبح گھر سے نکلتا اور شام کو گھر لوٹتا، لیکن مجھے کہیں بھی اچھا کام نہیں مل رہا تھا۔ اس دوران ایک دن علی ہمارے گھر آیا تو میں نے پوچھا، علی کیا کھاؤ گے؟ تب علی نے کہا کہ مجھے تو چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ میں نے کچن میں جا کر سمینہ سے کہا کہ وہ چائے بنا دے۔ سمینہ بولی، دودھ نہیں ہے، میں کیسے چائے بناؤں؟ دودھ تو دور، چینی بھی ختم ہو گئی ہے۔ گھر میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میں بنا کر آپ کے دوست کو کھلا دوں۔ میں شرمندگی سے علی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بولا، ارے یار، اتنی دیر چائے بنانے میں لگا دی، مجھے لگتا ہے تمہاری بیوی کافی سست ہے۔ میں نے کہا، علی ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تو یہ بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ گھر کا راشن وغیرہ سب ختم ہو چکا ہے۔ پھر علی نے مجھے گھر کے راشن کے لیے 10,000 روپے دے دیے۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ مجھے جلدی ہی کوئی کام مل جائے گا۔ وہ کہنے لگا، جب ملے گا تو دیکھا جائے گا، فی الحال تم ان پیسوں سے راشن لے آؤ۔ میں نے کہا، اچھا تم یہیں بیٹھو، میں راشن لے کر آتا ہوں۔ میں نے نوٹ کیا کہ علی بار بار کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں یہ بات نظر انداز کر کے چائے کا سامان لینے چلا گیا۔ جب میں گھر آیا تو علی جا چکا تھا اور سمینہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کو روتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، سمینہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تب وہ بولی، آپ اپنے دوست کو یہاں مت آنے دیا کریں، ان کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں، ہوس بھری نظروں سے میری طرف دیکھتا ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا تم چپ ہو جاؤ، آئندہ وہ میری غیر موجودگی میں گھر نہیں آئے گا۔ یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ علی میری بیوی پر بری نظر رکھتا ہے، لیکن میں کرتا بھی تو کیا کرتا؟ میں علی کے احسانات کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ سمینہ نے مجھے بہت دفعہ کہا کہ اسے گھر آنے مت دیا کرو، لیکن میں نظر انداز کر دیتا۔ آنے والے دنوں میں مجھے ایک فیکٹری میں نوکری مل گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ڈیوٹی رات کی تھی۔ مجھے یہ نوکری مناسب نہیں لگ رہی تھی، لیکن سمینہ نے کہا کہ آپ میری فکر نہ کریں، میں اکیلی رہ لیا کروں گی۔ اگر یہ نوکری ہاتھ سے چلی گئی تو پھر پتہ نہیں کب کام ملے گا۔ میں نے بھی ہمت کی اور رات کے وقت ڈیوٹی پر جانے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ بات علی کو پتہ نہ چلے کہ میری رات کی ڈیوٹی ہے، لیکن ایک رات جب علی مجھ سے ملنے گھر آیا تو اسے پتہ چل گیا کہ میں رات کو ڈیوٹی پر جاتا ہوں۔ علی اب میری ڈیوٹی پر جانے کے بعد رات کو میرے گھر آتا اور سمینہ کو تنگ کرتا۔ ایک رات میں ڈیوٹی پر تھا، مجھے میرے پڑوسی کی کال آئی۔ وہ بولا، جلدی سے آ جاؤ، تمہارے گھر سے تمہاری بیوی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پڑوسی کی بات سن کر میں گھر کی طرف بھاگا تھا۔ جب میں آیا تو جلدی سے تالا کھولنے لگا۔ میں نے جب چابی سے تالا کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ علی آگ کی لپیٹ میں تھا اور سمینہ صحن میں بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے محلے کے لوگوں کو بلایا اور علی کو اسپتال لے گیا۔ محلے کی کچھ عورتیں سمینہ کے پاس موجود تھیں۔
ڈاکٹر نے علی کو ایڈمٹ کر لیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ علی بری طرح سے جل چکا ہے، اس کا بچنا مشکل ہے۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ علی انتقال کر چکا ہے۔ میں وہاں پر دیوار کے ساتھ لگ کر رونے لگا، کیونکہ آج میرا دوست مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میں نے علی کے گھر فون کر کے بتایا کہ علی انتقال کر گیا ہے۔ اس کے ماں باپ فوراً اسپتال پہنچ گئے۔ وہ اس کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ علی کی موت کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، بلکہ آپ ہیں، جو شروع سے ہی اسے خود سے دور رکھتے تھے۔ آپ کے ٹائم نہ دینے کی وجہ سے وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا گیا۔ علی کو دفنانے کے بعد میں گھر گیا تو سمینہ کو ہوش آ چکا تھا۔ میں نے سمینہ سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، تو سمینہ میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ وہ بولی علی دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا تھا اور پھر میری عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر آ گئی۔ جب میں نے کچن میں جا کر دیکھا تو علی آنکھ کی لپیٹ میں تھا، کیونکہ جب علی دیوار پھلانگ کر آیا تو میں کچن میں دودھ گرم کرنے گئی تھی۔ میں نے گیس والا چولہا کھولا ہی تھا کہ علی کچن میں آ گیا تھا۔ گیس کا بٹن آن تو ہو گیا تھا لیکن جلا نہیں تھا۔ وہ میرے ساتھ غلط حرکت کرنا چاہتا تھا، مگر میں اپنی جان چھڑوا کر کمرے میں بھاگ گئی اور کمرہ اندر سے بند کر لیا۔ علی کتنی ہی دیر دروازہ پیٹتا رہا اور پھر شاید کچن میں وہ سگریٹ سلگانے کے لیے گیا تھا۔ اس نے ماچس جلائی تو گیس جمع ہونے کی وجہ سے کچن میں آگ لگ گئی اور وہ اسی آگ کا شکار ہو گیا۔ میں نے کہا کہ تم پاکیزہ تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری عزت کو محفوظ رکھا اور علی کو اس کے گناہوں کی سزا مل گئی۔ وہ کہنے لگی لیکن میں پھر بھی اس کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے۔